مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، شامل کرتے ہیں پہلے آپ کی کالز چلائیے گا۔ میرا نام محمد شعبان ہے، میری والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے۔ میرا کوئی کام نہیں لگ رہا، کافی دن ہو گئے گھر بیٹھے ہوئے، کوئی کام مل ہی نہیں رہا۔ ایک دو جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، وہ بھی نہیں ہو رہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کب بلائیں گے، کوئی بتایا نہیں رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ شعبان بھائی، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ غلام دستگیر ہے اور والدہ کا نام ہے کشمر بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھی میں نا کہیں بھی کام کرتا ہوں نا تو یہ پریشانی وغیرہ میرے گھر میں فوراً آ جاتی ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی جسم پہ دانے نکل آتے ہیں۔ کبھی اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ ٹانگوں میں درد، سر میں درد ہے۔ حبیب الرحمان ممبر نام ہے میرا، اور حیات خاتون والدہ کا نام ہے۔ تو استخارہ کر کے بتانا مجھے، مہربانی ہوگی۔ شوگر بھی ہے، کی وجہ سے ویٹ لوز ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، شوگر بھی ہے اور ٹانگوں میں درد بھی رہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ناظرین، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ۔ بعض لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے۔ 100 مرتبہ صبح صادق کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھ لیجئے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور مخلوق کی؟ فرمایا، صبح صادق کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ حیران ہوں کہ کہاں رکھوں، کہاں اٹھاؤں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی رزق میں برکت ہو تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس ورد کو صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی پڑھنا ہے۔ اگر اس وقت نہ پڑھ سکے اور بعد میں آپ نے پڑھا، تو اگر پڑھنے کے دوران جماعت کا وقت شروع ہو جائے تو پہلے جماعت میں شامل ہو جائے، نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ۔ اب جو بقیہ تعداد رہ گئی ہے وہ آپ مکمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی۔ اگر جماعت سے پہلے بھی نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ ایک مرتبہ روحانی علاج پھر سماعت فرما لیجئے۔ 100 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھ لیجئے۔ صبح صادق کے وقت یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
رزق میں برکت کا یہ تھا بے مثال وظیفہ. اگر تو سنجیدگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیا نا، اللہ پاک کی رحمت سے ایسی برکتیں ملیں گی کہ آپ خود دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے. اس میں جنید بھائی وہ یہ صبح صادق کا جو انہوں نے لفظ استعمال کیا، صبح صادق سے مراد کیا ہے، کیا وقت ہے؟ جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہو جی جی تو اس کے بعد سے پڑھ سکتے ہیں وظیفہ. اچھا صحیح سے، یعنی سحری کا وقت ختم ہوا اور نماز فجر کا وقت شروع ہوا، شروع ہو گیا. اس کے بعد سے لے کر سورج کی کرن چمکنے سے پہلے تک، یعنی نماز فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک یہ وظیفہ ناظرین یہ کر سکتے ہیں. نماز فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن وقت شروع ہونے کے بعد. اچھا، نماز فجر ادا کر لی، نماز فجر کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. بہت برکتوں والا یہ وظیفہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے. استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے. جی، یہ سب سے پہلے شعبان بن زرینہ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا ہے، استخارے میں وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور آسان روزگار نصیب فرمائے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یہ روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کا روزگار جد لگ جائے گا. اسی کے ساتھ غلام دستگیر بن کشور بی بی کا استخارہ کیا گیا. کام لگتا ہے مگر بیمار ہو جاتے ہیں. استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اسی طرح حبیب الرحمن بن حیات خاتون کا استخارہ کیا گیا. شوگر کا ان کا مسئلہ تھا اور ٹانگوں میں درد بھی تھی، تو اس کا استخارہ کیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. بیماری سے شفا یابی کے لیے، شوگر کے مرض سے شفا کے لیے میرے شیخ طریقہ میں سنت کا مدنی پنسورہ، اس میں صفحہ نمبر 244 کے اوپر یہ دعا لکھی ہے: ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا قرآنی دعا جو ہے روزانہ صبح شام 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شوگر کے مرض سے شفا ہوگی. اور چلتے پھرتے اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیں. اس سے درد انشاءاللہ عز و جل آپ کا چلا جائے. شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین یہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ اپنا علاج بھی کروانا ہے، اور پرہیز اور احتیاط کھانے پینے میں وہ بھی کرنا ہے. ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں لے کر چلیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. میسیجز بھی کافی سارے ہیں ناظرین کے، چند ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میری آپ سے التجا ہے کہ میرے لیے دعا بھی کیجئے گا. جی بالکل، انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے ابھی. اور انہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ میسیج کیا ہے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا اور کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں، اگر بچی کے رشتے میں رکاوٹ ہے تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے. 312 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے. اللہ پاک کی رحمت سے نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے. ناظرین، مزید آپ کی قول شامل کریں گے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں رکن شورا سید ابراہیم عطاری. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی قول چلائیے گا. جنید بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ حالات بہت نازک چل رہے ہیں، آمدنی کم ہے، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو رہے. کوئی عمل ارشاد فرمائیں کہ اخراجات پورے ہو جائیں. نیز رکن شورا بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، ان سے میرے لیے دعا بھی کروائیے گا. سید صاحب میری روزی کے لیے بھی دعا کیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی. جی بالکل، انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دعا بھی کرواتے ہیں. اور یہ جو سوال ہے حضور، حالات بہت نازک چل رہے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس سوال کے ذریعے کئی ناظرین کی، کئی لوگوں کی نمائندگی کی ہو. ایک تعداد ہے کہ جو اس وجہ سے پریشان ہیں. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ کم آمدنی میں گزارا کیسا ہو جائے؟ کیونکہ ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی ہماری جو سیلری ہے، جو ہماری تنخواہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مہینے کے اختتام پر دوسروں سے ادھار لینا پڑ جاتے ہیں، قرضہ لینا پڑ جاتا ہے. اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے. جی، لوگ جو ہیں وہ موجودہ حالات میں اپنے اخراجات کو پورا کرنے میں بہت تکلیف اور دکھ کا شکار ہیں. انہوں نے دعا کے لیے بھی کہا. انشاءاللہ آخر میں اجتماعی طور پر دعا بھی ہماری ہوگی، اس میں ہمارے ناظرین بھی شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. اس میں جو مفلسی ہم کہیں یا
گھریلو اخراجات کا پورا نہ ہونا، پریشانیاں، اس تعلق سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کو رزق دیا ہے جی، ان میں کچھ لوگ غریب بھی ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ متوسط ہیں. صحیح تو بندے کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح. اچھا مصیبت آ جائے تو مصیبت کے اندر کوئی ایسی بات زبان سے نہ کہہ دیں کہ کہیں اللہ کو ناراض کر بیٹھیں. صحیح. آپ کے واویلا مچانے سے، شور کرنے سے آپ کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے. اس کی تدبیر کرنی ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے. نماز سے مسائل حل ہوتے ہیں انشاءاللہ، اس کے آخر میں بیان کرتا ہوں. مگر یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ بعض لوگ کا غربت میں رہنا، مسائل کا پورا نہ ہونا، یعنی اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اور ان کے معاملات یوں سمجھ لیں کہ مہینے میں بمشکل پورا ہوتے ہیں. صحیح. میں نے ایک حدیث پاک، حدیث قدسی پڑھی، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پیش کروں گا. جی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے شروع میں نے کہا کہ جو بندے پیدا کیے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. صحیح. ان کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہیں. صحیح. غریب بھی ہیں، متوسط بھی ہیں اور امیر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، یعنی جس میں فرمان اللہ کا ہو اور زبان حق ترجمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کی ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں. اب غور کریں آپ، جو مالدار ہیں اگر وہ ان کے پاس مالداری نہ ہو تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. اور فرمایا میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کی ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائے. اللہ. اب غور کریں. تو اب غریب کو بعض لوگ دیکھیں کوشش بہت کرتے ہیں، ایک کاروبار 2 3 4 ٹرائیاں کرتے رہتے ہیں. مایوس نہ ہو، کوشش کرتے رہیں وہ، مگر ان کے اگر نصیب میں جو لکھا ہوا ان کو ملنا ہے اتنا مل، ناشکری نہیں کرنی. اور دیکھیں اگر ہو سکتا ہے کہ جو میں نے بات بیان کی وہ ان پر صادق آتی ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اللہ کی مشیت ہے اور ان کے مقدر میں اتنا ہی اللہ نے لکھا ہے، صحیح، وہ اس کو ملے گا ہی. کوشش تو کر رہا ہے وہ. تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے اور ایسے الفاظ نہ کرے، ایسے الفاظ نہ کہے، واویلا نہ کرے. ہاں آپ غربت دور کرنی ہے تو اس کے جو وظائف ہیں وہ پڑھیں. سب سے پہلی بات تو نماز کی پابندی کریں. صحیح. اچھا، اب نماز کے اندر علماء نے بہت ساری باتیں، بہت سی نمازوں کی طرف اشارہ کیا، جیسے چاش کی نماز ہے. سبحان اللہ. اس کے متعلق مشائخ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، مفلسی اور چاش کی نماز. جو کوئی چاش کی نماز کا پابند ہوگا انشاءاللہ وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو نماز سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. کتنی رکعتیں؟ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں. 12 بھی پڑھ سکتے ہیں. اپنا میں ذاتی آپ کو جو ہے وہ تجربہ عرض کروں کہ جب کاروبار میں، پرانی بات ہی کر رہا ہوں میں، جب آرڈر میں کمی ہوتی تھی تو میں نے خود دیکھا کہ جس دن چاش کی نماز پڑھ کر گئے نا، آپ یقین جانیے اس دن آرڈر زیادہ آنا شروع ہو جاتا. کیا بات ہے، بہت اہم نماز ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ فجر کی نماز پڑھیں، آپ وہیں بیٹھے رہیں، ذکر کرتے رہیں، پھر اشراق کی نماز پڑھ لیں 2، انشاءاللہ حج و عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا. اور پھر آپ اگر دن روشن ہو جائے 2 رکعت چاش کے پڑھ لیں. عموماً آفس جاتے ہیں لوگ 10 بجے، 10:30 بجے، 9 بجے، جانے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں آپ. اب آپ جو ہے وہ رونا بھی رو رہے ہیں کہ میری مفلسی ہو رہی ہے جناب، یا جو ہے وہ میرا پورا نہیں ہو رہا، اور پھر وظیفہ دیا جائے. اور کیا بات ہے، دن کی ابتدا ہی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہو، فرائض و واجبات کی پابندی بھی ہو، ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے. اچھا، یہ عرض کرتا چلوں کہ اس میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز چاش پڑھوں گا تو مجھے بہت سارے سامان ملنا شروع ہو جائے گا، میری روزی بڑھ جائے گی. عمل ہو خالصتاً رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے، ضمناً تو الحمدللہ عز و جل یہ برکتیں مل ہی جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے. تو کم آمدنی میں اخراجات کیسے پورے ہوں اس کا بھی عمل آپ کو بتا دیا گیا، مدنی پھول بھی آپ کو دیے گئے، تو اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. مزہ تب ہے جب یہ چیزیں ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے ناظرین مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. مسئلہ سر یہ ہے، ایک تو گھر میں تنگی بہت زیادہ ہے، نہ کام مل رہے ہیں نہ روزگار لگ رہا ہے. گھر میں تنگی، اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال.
میرا نام عامر سہیل جمیل ہے اور میری والدہ کا نام رمضان بی بی ہے۔ میں اپنے کاروبار کے لیے استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میں اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں فاسٹ فوڈ کا۔ فاسٹ فوڈ کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں عامر سہیل بھائی، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد غیاث الدین اتاری ہے اور میرا والدہ کا نام زیت النساء ہے۔ ان کے ہاتھ میں گرکل نکلا ہوا ہے، کافی درد ہے، وہ 4-5 دن سے بہت زیادہ رو رہی ہیں اور ان کے دونوں گھٹنوں میں بہت کافی درد رہتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اس کا ایک وظیفہ ہے، میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میری امی جی کا نام شہناز ہے اور میری نانی جی کا نام شمیم بی بی ہے اور میں نے اپنی امی جی کا استخارہ کرانا ہے۔ میری امی جی بہت بیمار رہتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ماموں کی اولاد نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں گے کہ کیا علاج ہے؟ جی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال چلائیے گا۔ سر مجھے کوئی کم از کم 3-4 مہینے ہو گئے، میں بیمار ہوں کافی ٹائم سے، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنا استخارہ بھی کروانا ہے۔ نام میرا محمد قاسم اور غلام صفیہ والدہ کا نام۔ جی قاسم بھائی، ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ پہلا تو یہ ہے کہ امی کی طبیعت خراب رہتی ہے اور نا ہمارا گھر ہے اسے ہم بیچنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں ہے 4 مہینے درد رہتا ہے، پورے جسم میں بخار رہتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے آدھے ایک دن کے لیے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اماں کا نام ہے گلشن آرا اور ان کی والدہ کا نام ہے شاریہ خاتون۔ صحیح ہے، والدہ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور گھر بیچنے کا بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ جی میرا کام لگتا اور ہٹ جاتا ہے کہ ہر وقت یہی ہوتا ہے، مطلب روزی لگتی ہے اور ہٹ جاتی ہے، اور کچھ جو ہے نا مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ دل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بس کے کام سے ہٹ جاؤ، تو مطلب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو میں کرتا ہوں۔ جی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالس نے، استخارے بھی آپ فرما لیجئے ناظرین، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے یہ کچھ کالس نے، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ گھر میں تنگی کے معاملات ہیں، تو اس کے لیے ایک تو عمل رکن شورا سید ابراہیم اتاری نے الحمدللہ عز و جل بیان فرمایا تھا کہ نماز چاشت کی پابندی، فرائض و واجبات کی اولاً ہماری پابندی ہو، ساتھ ساتھ نماز چاشت بھی ادا کریں، رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی۔ ایک تو یہ عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا، نماز مغرب کے بعد آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے سورۃ الواقعہ، یہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں آپ کو ایک برکتیں اور کشادگی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے غیاث الدین بھائی تھے، آپ نے گھر والوں کے حوالے سے کہا کہ ان کے ہاتھ میں درد رہتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر بدن میں درد ہو یا کسی چیز کی شکایت ہو تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجید۔ یہ جسمانی درد سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بے اولادی کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو حصول اولاد کے لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ دعائے ابراہیم، اللہ اکبر، یہ قرآنی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول دعا ہے، قرآنی دعا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم دونوں میاں بیوی پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا، وہ تو استخارے کا جواب ابھی آپ کو بتائیں گے، اور دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، بک نہیں پا رہا۔ تو دیکھیں، اگر کوئی اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، کوئی فلیٹ بیچنا چاہ رہا ہے، کوئی دکان بیچنا چاہ رہا ہے، الغرض کوئی بھی اپنی کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہے، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ آیت پڑھ کر آپ گھر پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم گھر بک جائے گا، اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی ارشاد فرمائیے۔ یہ عامر سہیل بھائی کے حوالے سے استخارہ کیا، سب سے پہلے نا انہوں نے فاسٹ فوڈ کے کام کے حوالے سے کہا تھا، تو استخارہ کیا، استخارے میں عامر سہیل بھائی ابھی فی الحال جو ہے وہ منع کا اشارہ آ رہا ہے، تو
حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ شہناز بنت شمیم کا استخارہ کیا گیا بیماری کے حوالے سے نا، تو استخارے میں ان کے ساتھ بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، اور ان کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حیو، یا حیو یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا جائے روزانہ پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ آخر میں یہ گلشن آرا بنت صالحہ خاتون کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے حوالے سے بھی طبیعت خراب رہتی ہے اور درد کا انہوں نے کہا تھا، استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا سلامو، یہ 111 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر صبح شام دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل اس اسم کی برکت سے، اس ورد کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کہا نا، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کالز چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی روحانی علاج کر سکتی ہے؟ ماشاءاللہ سید صاحب تشریف فرما ہے، حضور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ جی بالکل، آپ کے لیے بھی دعا کرواتے ہیں، اور کئی میسیجز بھی ہیں میرے سامنے جس میں دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ عورت کا شوہر کو قابو کرنا، کہ جو میں بولوں بس میرا شوہر وہی کرے، میری مانے، کسی اور کی نہ مانے، جہاں بولوں وہاں جائے، جیسے بولوں ویسے کرے، جہاں بٹھاؤں وہیں بیٹھ جائے، اس طرح کے لیے عملیات کرنا، کوئی وظیفہ پڑھنا، کیا فرمائیں گے؟ کر سکتے ہیں اس طرح؟ پہلے جو آپ نے صورتحال بیان کی نا، یہ جو انداز کہ جہاں چاہوں جیسا چاہوں، تو پھر وہ شوہر ہے یا ملازم ہے؟ تو شوہر ہے، اس کے حقوق ہیں، اور جو ہے اس کو کہتے ہیں تسخیر شوہر۔ تسخیر شوہر یعنی شوہر کو قابو میں کرنے والا، قابو میں کرنا۔ اچھا، اس کے لیے کوئی عمل کرنا، ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں۔ شریعت نے تو شوہر کو حاکم بنایا نہ کہ محکوم۔ تو کوئی عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ میں ایسے عامل سے رابطہ کر کے ایسے عملیات کروں جس سے شوہر میری وہ بات مانے، مثلا ماں سے جدائی کروا دوں، یا بہنوں سے جدا، بہنوں کے گھر نہ جائے، اس کا حق نہ دے، ایسے عملیات کرنا، اور شوہر ہر بات میری مانے، جو کہوں ویسے ہی وہ کرے، اس طرح کا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس چکر میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جو ایسے کام کرتی ہیں نا عورتیں، وہ پھر پریشان ہی رہتی ہیں۔ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، اور نہ کیا مرد محکوم ہے، تو اس کا جو بھی جائز وہ حکم دے رہا ہے، عورت کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس طرح کر سکتے ہیں آپ جیسے شوہر بلا وجہ سختی کر رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، یا گھر کے اخراجات نہیں دے رہا، اور گھر میں ہوتا ہے بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو شوہر کو نیک بنانے کے لیے بیوی عمل کر سکتی ہے کوئی؟ ایسا کرنا تو جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ ارے یہ عمل کے لیے اگر وہ ایسے عملیات کرتی ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتی ہیں کہ شوہر ظلم نہ کرے، اس کے لیے جائز ہے، مگر ایسے عملیات کرنا کہ اس کو تابع بنا لے شوہر کو، اچھا، وہ درست نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس چیز کا بھی فرق ناظرین آج ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سا وظیفہ کر سکتی ہیں اور کون سا وظیفہ نہیں کر سکتی۔ اس معاملے کو بھی پیش نظر رکھیے گا۔ یہاں ایک بات اور ضرور عرض کروں، جی لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ ایک سلسلے میں ہم نے کہ بعض اوقات عورت کچھ تصویر پڑھ رہی ہوتی ہے تو مرد اس پر شک کرتا ہے کہ یار یہ کوئی عمل کے لیے، مجھ پر عمل کے لیے تصویر پڑھ رہی ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو ایسا شک اور وہم میں مبتلا شوہر کو نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اسی طرح شوہر اگر کچھ پڑھ رہا ہے اور بھائی عورت اس پر شک کرے کہ جناب یہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے جناب کہ میری زبان بند ہو جائے، تو دونوں طرف معاملہ محبت کا ہونا چاہیے، وہم اور شک میں نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں شک آئے گا نا، وہاں پھر گھر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو۔ اللہ اکبر، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔
माशाअल्लाह रूहानी इलाज चल रहा है। वज़ाइफ की बरकतें मैंने सुनी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का जहन भी बनता है, लेकिन इस पे इस्तिकामत नहीं मिल पाती। जुनैद भाई आपसे अर्ज़ है कि कुछ ऐसा मतलब इलाज बता दें कि वज़ाइफ पढ़ने का जहन भी बन जाए और इस्तिकामत भी मिल जाए। अब माशाअल्लाह रुकन शूरा भी हाजिर तशरीफ़ फरमा है, तो दुआ भी आप फरमा दीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत अता फरमाए, और दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की कामरानी अता फरमाए, शुक्र रूहानी इलाज को भी आमीन आमीन। अल्लाह पाक बरकतें नसीब फरमाए आपको। ये है कि चंद दिन तो हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, चंद दिन पढ़ें फिर उसके बाद वो अमल छूट जाता है। वज़ाइफ पर इस्तिकामत कैसे नसीब हो, क्या इरशाद फरमाएंगे मुख्तसर से जुमले के अंदर, क्योंकि दुआ का भी वक्त है, नाज़रीन भी मुंतज़िर होंगे दुआ के लिए। वज़ाइफ पर इस्तिकामत कैसे नसीब हो? असल इसकी बुनियादी वजूहात में अगर हम देखें तो पहली बात जो है वो उसको जो वजीफ़ा दिया जाता है ना उसको मुश्किल समझना। यार ये जो मुझे दिया गया है, हमारी आदत अब ऐसी हो गई है, डिजिटल दौर है ना, हर काम को हम चाहते हैं कि बस यूँ हो जाए वो सही, ठीक है ना। अब अगर किसी ने कहा भाई आप ये पढ़ लें, नहीं पढ़ने के लिए नहीं दें, आप तावीज़ दे दें। अब तावीज़ दे दिया, यार आप इस तावीज़ को बनाएगा कौन? जी तावीज़ आप तैयार अब तावीज़ तक बना कर देते हैं। मैंने इनका बस चले ना, अगर ये कहेंगे भाई तावीज़ बांध भी दें आप मुझे। हज के मुतालिक बातचीत चल रही थी किसी कारवान वाले से, तो उसने कहा कि एक साहब आए, उन्होंने कहा जनाब वो उन्होंने 29 लाख का पैकेज लिया था। अच्छा 29 लाख के पैकेज के अंदर भी कह रहे हैं कोई ऐसा पैकेज है जिसमें रमी जो शैतान को की जाती है उसके अंदर मुझे कुछ आसानी हो जाए, सुना है उसकी भी कुछ सर्विस शुरू हो रही है। अच्छा उन साहब ने सामने से कहा कि भाई हेलीकॉप्टर की अगर सर्विस शुरू हो जाए तो कह रहे हैं अच्छा उस पर गौर किया जा सकता है उसके खर्चे पर। अब यानी इतनी आसानी हम चाहते हैं, इससे पहले तो ये जहन से निकाल दें आप, सही मशक्क़त किए, कोशिश किए बगैर किसी चीज़ का हासिल करना ये मुश्किल है। कुछ पाना है ना, तो एक अरबी का मक़ौला मन जद्दा वजदा, सही, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो कुछ तो पढ़ना होगा आपको। अब इसमें वो लोग बुनियादी बात ये होती है कि जो कुरान पाक नहीं पढ़े हुए होते हैं ना, उनको जब कहा जाए कि भाई आप ये वजीफ़ा कर लें, वो घबरा जाते हैं, मुझे अरबी पढ़नी पड़ेगी जनाब, मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कुरान पाक पढ़ना सीखें, आपके और वज़ाइफ भी इंशाअल्लाह उसमें आसानी होगी माशाअल्लाह। और दूसरा ये कि जब ये कहा जाता है जिसको पढ़ना भी आता है, जनाब आपने 200 मरतबा पढ़ना है, अब 200 मरतबा कैसे होगा, कैसे पढ़ सकूँगा? हालांकि 200 मरतबा, मैं चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, खुद ट्राई कर लीजिएगा। आयतुल कुर्सी की कितनी फजीलत है। आयतुल कुर्सी जब बंदा पढ़कर घर से निकलता है, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। अब आयतुल कुर्सी अगर मैं कहूँ 3 मरतबा आपने पढ़नी है, वो गौर करेगा कैसे पढ़ी जाएगी। पहले ये गौर करें कि आयतुल कुर्सी 3 मरतबा कितनी देर में पढ़ेंगे? 2 मिनट लगेंगे आपको। जी जी बिल्कुल। 2 मिनट आपके पास नहीं है, तो अपने आप को ये सब यानी इन वज़ाइफ को लेते वक्त ये समझना यार इसकी पाबंदी कैसे कर पाऊंगा, उसको अपने आप पर बोझ समझना माज़अल्लाह। जी जी। और तो इसके लिए आप यूँ गौर करें, एक मिसाल से समझाता हूँ कि किसी को कराची से लाहौर जाना है जी। अब जनाब वो लाहौर जाना है यार 1200 किलोमीटर है यार, 1300 किलोमीटर है। अच्छा बसा होगा जब वो सफ़र शुरू होता है, देखता है यार अभी तो अब 600 किलोमीटर रह गया। वो जो लगे हुए होते हैं उसके दरमियान बता रहे होते हैं संगे मिल जो होते हैं। अब अरे अब तो 50 किलोमीटर जो है वो क्रॉस हो गया। यूं क्या होता है आहिस्ता 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 वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ऐसे ही जब आप वजीफा शुरू करेंगे ना, शुरू में मुश्किलात होंगी, आपको बाद में आसानी हो जाएगी। इब्तिदा तो करें, कोशिश तो करें, इस्तिकामत भी मिलेगी, मगर कोशिश शर्त है आपके लिए। माशाअल्लाह कोशिश कीजिएगा और अल्लाह की रहमत पर कामिल भरोसा रखिएगा, आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाएंगी इंशाअल्लाहुल करीम। जी एक कॉल और चलाइएगा। अर्ज़ ये हुजूर के वज़ाइफ में कामयाबी कैसे हासिल हो, और जो लोग रूहानी इलाज करवाते हैं उनको वज़ाइफ पढ़ने में लुत्फ़ कैसे हासिल हो और वज़ाइफ में दिल भी लगे और अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल भी हो, इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। मेरे लिए दुआ भी फरमाइएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। ये तो इरशाद फरमा दिया आपने कि इस्तिकामत कैसे नसीब हो वज़ाइफ में। अब ये इरशाद फरमाइए कि कबूल भी हो जाए अल्लाह पाक की बारगाह में और दिल भी लगे, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? दिल नहीं लगता, बाद औक़ात कोई वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं ना, पढ़ यहाँ पर रहे होते हैं, जहन दिमाग कहीं और होता है। वैसे वज़ाइफ जो हैं उसका ताल्लुक़ जिस तरह मैं अर्ज़ करूँ कि जो वजीफ़ा पढ़ते हैं ना, जिनको बरकतें मिलती हैं वो फिर इसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं। जी जी। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि रिज़ाए इलाही पर रिज़ा इलाही हासिल करने के लिए वजीफ़ा किया जाए, क्योंकि अब जो भी वजीफ़ा करते हैं उसमें अल्लाह का नाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, ये सब नाम होते हैं या अंबिया के नाम होते हैं। तो आप जो हैं जो तरीक़ेकार आमिल ने आपको बताया है
جی اس کو آپ رضا الہی کے لیے کریں، صحیح، کہ اللہ کی رضا پانے کے، اور اس کو وسیلہ سمجھیں. یہ وظیفہ ذریعہ ہے اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش کرنے کا، کہ اس ناموں سے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور اس ذریعے سے اللہ میرے کام بنا دے. پھر اس کے اندر ایک بات اور ہوتی ہے کہ وظائف کا تعلق وقت سے بھی بہت ہوتا ہے. اچھا، مثلا جو اوقات دیں، جیسے کہا کہ صبح پڑھیں آپ. جی، اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں صبح کب ہے بھائی، کسی کی صبح 9 بجے ہو رہی ہے، کسی کی 10 بجے ہو رہی ہے. وظائف میں جو صبح ہے، آدھی رات ڈھلنے کے بعد سورج نکلنے تک، اس کو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، پھر مختصر عرض کرتا ہوں کہ آدھی رات ڈھل گئی نا جی، تو اب جو ہے رات، یعنی جتنی رات ہے 12 گھنٹے کی رات، تو 6 گھنٹے گزر گئے، اب صبح گھنٹے کے بعد صبح شروع ہو گئی. اچھا، اب یہ صبح کب تک رہے گی؟ یہ صبح رہے گی سورج نکلنے تک. اب آپ کہیں گے سورج نکلنے کے بعد کیا ہوا؟ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ دن کہلائے گا. دن یعنی دوپہر کہلائے گا. اب یہ دن نہیں، دوپہر نہیں کہلائے گا، یہ دن کہلائے گا. دن کہلائے گا. اب دن کب تک ہے؟ جب تک ظہر کا وقت نہیں ہوتا. جب ظہر کا وقت ہو گیا، یہ شام شروع ہو گئی. اچھا، ہاں، یہ شام ہو گئی شروع. ہمارے مغرب کے بعد شام ہو رہی ہے. اب کوئی وظیفہ اگر آپ کے لیے کہا جائے گا صبح کریں، سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے، صحیح، اور آدھی رات ڈھلنے کے بعد کرنا ہے، یہ وقت. صحیح، بہت ماشاءاللہ. اچھا، اب آپ نے شام میں کرنا ہے، اب آپ کے پاس عصر کے بعد وقت نہیں ہے، مصروف ہے کاروبار میں، اب ظہر کے بعد کر لیں، یہ بھی شام کہلاتی ہے. ان اوقات کے اندر یہ وقت کا بڑا خیال ہے، ان ساعتوں کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، ان میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. مہینوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. بعض اعمال جو ہے بعض مہینوں کے لیے ہوتے ہیں، صحیح، بعض وظائف پڑھے جاتے ہیں بعض ساعتوں میں، اس کی بڑی برکتیں ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو میں نے واقعہ حج پڑھا، سفر حج میں، انہوں نے ایک دعا پڑھی تھی. ایسا طوفان آیا کہ لوگوں نے کفن باندھ لیے. اللہ، اور آپ نے وہ جو وظیفہ پڑھا تھا، وہ دعا پڑھی تھی، اتنا کامل یقین تھا کہ آپ نے فرمایا قسم کھا کر کہ جہاز نہیں ڈوبے گا. کیسا اعتقاد، ماشاءاللہ. اور یہی بات میں بیان کرنے لگا جو آپ نے بیان کر دی. یعنی ایسا اعتقاد ہونا چاہیے. اب میں آپ سے وظیفہ لے رہا ہوں، جس سے وظیفہ لے، اگر وہ عاشق رسول ہے، دل میں اعتقاد بھی رکھے، اس کے وظیفے میں اثر بھی ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ وہ اپنا نام تو جپنے کے لیے نہیں دے رہا نا، تو اللہ کا نام دے رہا ہے. اعتقاد رکھیں آپ. اگر آپ کا اعتقاد مستحکم ہوگا، پختہ ہوگا، اور ساعت بھی ہوگی، وقت بھی وہی ہوگا، اور جو عدد بیان کیے جائے نا، ان عادات کا بھی آپ خیال کریں گے، ماشاءاللہ، پھر مخارج بھی صحیح ہوں گے آپ کے، تو انشاءاللہ. اور جو پڑھے گا آپ کی طرف سے وظیفہ، اس کے مخارج صحیح ہوں گے، پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں. کیا بات ہے. ہم پورا کریں نا. موبائل کب چارج ہوتا ہے؟ دیکھیں، چارجر بھی صحیح ہو، موبائل بھی صحیح ہو، لائٹ بھی موجود ہو. بس اوقات یہ تینوں موجود ہونے کے باوجود موبائل چارج نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے کنیکٹ صحیح نہیں کیا ہوا ہوتا. صحیح. بعض اوقات ہم نے لگایا، 1 گھنٹے کے بعد دیکھا یہ تو چارج ہی نہیں ہوا. معاملہ یہ تینوں چیزیں، کنیکشن اس کا کمزور، کنیکشن صحیح ہے. کنیکشن جب وقت ساتھ وہی ہے، اوراد آپ صحیح کر رہے ہیں، اور پھر کسی عاشق رسول سے آپ نے اوراد لیے ہیں، اور پھر اس وقت کا بھی خیال کیا، عادات کا بھی خیال کیا ہے، اور روزی بھی حلال کھائی آپ. ماشاءاللہ، بہت اچھے. دیکھیں اثر کیسے ہوتا ہے آپ کا. آپ کا موبائل کیا سب کچھ چارج ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. چارج بھی ہو جائیں گے، اور ایک روحانی طاقت بھی انشاءاللہ الکریم ہمیں نصیب ہوگی. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں ناظرین. میسیجز میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کافی سارے میسیجز ہیں، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے. اور آئیے ناظرین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. کئی میسیجز آئے ہیں، کئی کالز بھی آئی تھیں دعاؤں کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ناظرین جو اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتاتے ہیں، کسی کے گھر میں بچے بیمار ہیں تو کسی کے والد بیمار ہیں. ناظرین کے لیے بھی، کالرز کے لیے بھی، اور ہمارے جنہوں نے میسیجز کیے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے دعا بھی فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. آمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اے کریم، رحیم، رحمان، ستار، یا غفار، یا حنان، یا منان، یا سبحان. اے اللہ کرم کر دے مالک. آمین. تیرے دربار میں ہاتھوں کو اٹھائے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ تیرے بندے اور تیری بندیاں اے اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. ہم نہیں جانتے، نہ ان کے کام جانتے ہیں، نہ ان کے مسائل جانتے ہیں. تو سب جانتا ہے، تو چھپی اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے. اے اللہ دل میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے. اے اللہ جو تجھے پکار رہے ہیں ان کی پکار کو سنتا ہے. اے اللہ جو بول نہیں سکتے تو ان کو بھی سنتا ہے. اے پروردگار، تیرے محبوب کی امت
दुखियारी उम्मत परेशान है अल्लाह। ए अल्लाह कई ऐसे हैं जो आसेब में मुब्तला हो गए, ए अल्लाह उनके आसेब दूर हो जाएं मालिक। आमीन। ए अल्लाह शरीर जिन्नात का असर उन पर से ख़त्म हो जाए। कई बंदे ऐसे हैं ए अल्लाह जिनकी बेटियां रिश्तों के लिए मुंतज़िर हैं अल्लाह। कई भाई ऐसे हैं जो अपनी बहनों के लिए दुआएं करवा रहे हैं। ए अल्लाह तू जानता है, ए अल्लाह तुझे नबी पाक का सदका, औलिया का सदका, ए अल्लाह उनको नेक और साले रिश्ते अता फरमा दे। आमीन अल्लाह। अल्लाह कई भाइयों ने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह मैसेजेस भेजे हैं, सवालात किए हैं। तेरे वो बंदे मालिक जो रोज़गार की वजह से परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है, पूरा नहीं हो रहा मालिक, कई एक बीमार हैं, अल्लाह सब पर रहमत कर दे। इलाहुल आलमीन रोज़ी में बरकत डाल दे। अल्लाह घर के अखराजात पूरे हो जाएं, घरों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं, बेसुकूनियाँ ख़त्म हो जाएं, बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएं। अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख दे मालिक। बीमार सेहत याब हो जाएं, मकरूज़ बारे कर्ज से निजात पाएँ, बे औलाद औलाद पाएँ, बेचैन चैन पाएँ, बेसुकून सुकून पाएँ। अल्लाह जिनके लिए मांग सके अल्लाह उनको भी अता कर दे, जिनके नाम ना ले सके तो उनके नाम और काम सब जानता है मालिक। सबकी हाजतें पूरी कर दे, हमारी दुआएं पूरी कर दे। आमीन बिजाहि खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। जिनके कॉल्स मैसेज शामिल नहीं किए जा सके ये नंबर नोट कीजिएगा 0213711711 इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन रूहानी इलाज और इस्तिखारे के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिएगा। घर बैठे रूहानी इलाज करवाना चाहते हो तो ये एड्रेस नोट कीजिएगा। प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची पाकिस्तान। इस एड्रेस पर अपने मसाइल लिख कर शोबा रूहानी इलाज को भेज दीजिए। बाय पोस्ट इंशाअल्लाहुल करीम तावीज़ात आप तक रवाना कर दिए जाएंगे। हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएं भी करें। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर